خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق پھر وہ وہاں سے روانہ ہو کر جلیل میں سے گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ حوالہ کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن اس بات کو نہ سمجھتے تھے، تو بھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا، تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا، اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے، مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے، مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ آج کی پاک لتوریہ میں ہم سال کے دوران میں 25واں اتوار منا رہے ہیں، اور آج کی عبادت میں پہلی تلاوت حکمت کی کتاب میں سے لی گئی ہے۔ حکمت کی یہ کتاب 2 صدی قبل از مسیح یونانی زبان میں لکھی گئی، اور اسے سلیمان بادشاہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یونانی ثقافت اور یونانی حکمت کا مقابلہ کرتے ہوئے یہودیوں نے یہ حکمت کی کتاب تحریر کی۔ اس کتاب میں حکمت کی فضیلت، اسے حاصل کرنے کے وسائل اور اس کے پھلوں کا بیان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تمام نیکیاں عدل اور حکمت میں شامل ہیں۔ زندگی، معاشرت، فطرت، کائنات، الہی حکمت اس کتاب کے موضوعات ہیں۔ اس میں شریر کی حماقت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ شریر جو ایک راست باز خدا کا فرزند ہے، اس کا سختی اور عذاب کے ساتھ امتحان کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کا سختی اور عذاب سے امتحان اس لیے کرنا مقصد تھا کہ وہ جانے کہ اس کی حلیمی معلوم کریں، اس کے صبر کو آزمائیں، اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ لگائیں، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اس طرح اس کی خبرگیری ہوگی۔ کلام بتاتا ہے یہ باتیں انہوں نے سوچیں اور وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ ان کی شرارت نے انہیں اندھا کر دیا۔ انہوں نے خدا کے بھید کو نہ جانا، پاکیزگی کی جزا کی امید نہ رکھی، اور پاک روحوں کے ثواب کا یقین نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کیونکہ خدا نے انسان کو بقا کے لیے پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، کیونکہ ابلیس کے حسد سے ہی موت واقعہ دنیا میں ہوئی، پس جو اس کے گروہ کے ہیں وہ بھی اسی طرح مزہ چکھ لیں گے۔ آج کی تلاوت جو حکمت کی کتاب میں جو آیات کریمہ لی گئی ہیں، یہ آیات خداوند یسوع المسیح کی اذیت سے منسوب کی جاتی ہیں۔ اکثر مفسرین ان آیات کو اذیت الہی
کی نبوت سمجھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی دوسری تلاوت یعقوب رسول کے خط میں سے لی گئی ہے۔ یہ خط ان منتشر مسیحیوں کے لیے لکھا گیا تھا جو غیر مسیحیوں کے درمیان رہتے تھے، مگر خود کو خداوند یسوع المسیح میں خدا کے وعدوں کے وارث تصور کرتے تھے۔ خط میں پرانے عہد نامے کی حکمت کی کتابوں کا اثر نمایاں ہے، اور تعلیم براہ راست انجیل کی تعلیم سے ملتی جلتی ہے۔ اس خط کے اندر مسیحی زندگی گزارنے کے لیے ہدایات موجود ہیں، لوگوں کا باہمی برتاؤ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، مشکلات میں پر امید رہنا اور آزمائشوں میں وفاداری، خدا کی حکمت پر توکل اور دوسروں کے لیے وفا جیسے موضوعات شامل ہیں۔ اور ایمان کے معنی اس کتاب کے اندر عمل کے ہیں۔ ایمان میں جو محبت، بھلائی اور نیکی کے کام دکھائے جاتے ہیں، اگر ان میں عمل نہیں ہے تو بے اثر ہے، وہ بیکار ہے، وہ مردہ ہے، اور پھر اس کے اندر اصلی حکمت یعنی آسمانی حکمت اور نفسانی اور شیطانی حکمت کی پہچان کروائی گئی ہے۔ اصل حکمت خدا کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کاموں سے پہچانی جاتی ہے، اپنے چال چلن سے پہچانی جاتی ہے، جہاں چال چلن سے مراد صرف طرز کلام نہیں بلکہ انسان کے سارے عادات و اطوار مراد ہے۔ صاحب حکمت اپنی حلیمی اور فروتنی سے پہچانا جاتا ہے۔ حکمت کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم دور اندیشی کے ساتھ اپنی زبان کو لگام دیں، اپنے غصہ کو قابو میں رکھیں اور دوسروں کے غصہ کو صبر سے برداشت کریں۔ جب ہم دھیرے اور پرسکون رہتے ہیں تو عقل کی بات سننے اور کہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان کے برعکس خصوصیات میں فخر نام کی کوئی چیز اور بات نہیں ہے۔ نفسانی حکمت جو ہے وہ شیطانی اصولوں سے پھوٹتی ہے، کیونکہ جسم کی خواہشوں کو یہ پورا کرتی ہے۔ وہ شیطانی ہے کیونکہ یہ شیطان کے مقاصد کو پورا کرتی ہے، جبکہ حقیقی حکمت خدا کی بخشش ہے، خدا کی برکت ہے، یہ اوپر سے آتی ہے اور یہ حکمت پاک ہوتی ہے۔ یہ زندگی اور دل دونوں میں پاکیزگی کے لیے جانفشانی کرتی ہے۔ اوپر سے آنے والی حکمت ملنسار ہوتی ہے۔ جو حقیقی حکمت والے ہیں وہ امن اور صلح کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ٹوٹ نہ جائے، اگر ٹوٹ گئی تو بحال ہو جائے۔ آسمانی حکمت انسان کو ملنسار اور صلح جو بنا دیتی ہے۔ آسمانی حکمت حلیم ہوتی ہے، چال چلن اور بات چیت میں گستاخ، ترش اور تند و تیز نہیں ہوتی، بلکہ آسمانی حکمت، اوپر سے آنے والی حکمت ملائم اور نرم ہوتی ہے۔ آسمانی حکمت تربیت پذیر ہوتی ہے اور اسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آسمانی حکمت رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوتی ہے، نہایت دانا اور فہیم لوگوں کی مدد کرتی ہے، اور اگر کوئی قصور کرے تو اسے معاف کرتی ہے۔ آسمانی حکمت بے طرفدار ہوتی ہے، بے رائہ ہوتی ہے، مکاری نہیں کرتی، بہروپ نہیں ہوتی، فریب نہیں دیتی، یہ کھری اور مخلص ہوتی ہے، یہ یکساں قائم رہتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی پاک انجیل مرکز کی انجیل اس کے 9ویں باب میں سے لی گئی ہے، اور انجیل کا یہ اقتباس دکھائی دیتا ہے جیسے یہ ناکامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ پطرس کا بے سوچے سمجھے بول اٹھنا، شاگرد گونگی اور بہری بدرو کو نہ نکال سکے،
بحث چلی کہ بڑا کون ہے، اور پھر یسوع اپنی موت اور جھوٹنے کی دوسری بار پیشن گوئی کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع بڑی حد تک اپنی عوامی خدمت پوری کر چکے ہیں۔ اب خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ان کو علیحدگی میں تعلیم دینا اور دی گئی تعلیم کے گہرے معنی سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو آنے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں تیار کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند صاف صاف بتاتے ہیں کہ وہ آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اب شاگرد ان باتوں کو نہ ہی سمجھتے ہی تھے اور نہ ہی ڈرتے ہوئے پوچھتے تھے۔ ہم بھی اکثر اپنی زندگی میں پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں، اور جب ہم پوچھنے سے شرماتے ہیں تو ہم بے شمار برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر یوں ہی ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے؟ اب شاگرد اپنی بحث کا اقرار کرتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ موضوع بحث تھا کہ ہم میں بڑا کون ہے۔ شاید خداوند کی وہ جلالی شکل ہو جانے کے واقعہ نے ان کی امید کو بحال کر دیا تھا کہ خداوند کی بادشاہی جلد قائم ہونے والی ہے، اور وہ اس بادشاہی میں اعلیٰ اور بلند مرتبت مقامات حاصل کریں گے، اور اس کے لیے وہ ابھی سے تیاریاں شروع کر رہے ہیں۔ قربان، ادھر جان پہ لا لے، ادھر ہونٹوں پہ لا لے۔ خداوند ادھر ان کو اپنی موت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑے عہدوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور بقول ارمیا، انسان کا دل سب سے زیادہ ہیلہ باز اور برا ہے، بلکہ لا علاج ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بے شک خداوند جانتا تھا کہ ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے، لہذا خداوند نے انہیں حلیمی اور فروتنی کا سبق دیا کہ اول ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دانستہ طور پر ادنا ترین خدمت کرنے میں عار محسوس نہ کرے، اور یہ خدمت اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہو۔ پھر خداوند نے ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور زور دے کر کہا، اگر کوئی میرے نام پر سب سے چھوٹے اور سب سے گمنام شخص پر مہربانی کرتا ہے تو وہ بڑا عظیم عمل کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، کون سی؟ سادگی کی، حلیمی کی، تاب فرمانی کی، پاکیزگی کی، معصومیت کی اور بھروسہ رکھنے کی۔ ایسی ہی خوبیاں خداوند ہر انسان میں چاہتا ہے۔ اے مبارک خداوند یسوع، تیری تعلیم ہمارے دنیا دار دل کی تہ تک پہنچتی اور اسے بے نقاب کرتی ہے۔ ہماری خودی کو توڑ دے اور بخش دے کہ ہم میں تیری زندگی ظاہر ہو جائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔